السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایمان ہی وہ قوت ہے جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ بندہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہ کام کون کراتا ہے؟ ایمان۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت، محبت اور یگانگت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندہ پھر اسی مالک کا غلام ہو جاتا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جاتا ہے، اور پھر رحمت الہی سے سرشار ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا سب سے پہلا اللہ پر ایمان ہے، آمنت باللہ، اور اللہ کی پہچان اللہ کے ناموں سے ہے۔ اور آج ہم اللہ کا نام فتح پڑھیں گے۔ یا فتح ہو، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتح ہو کھولنے والا۔ اللہ ہی ہر چیز کا کھولنے والا ہے، اسی کے پاس ہی سب چابیاں موجود ہیں۔ جن کے کام رکے ہوتے ہیں وہی ان کو دوبارہ کھول دیتا ہے، جن کے دلوں پر تالے لگے ہوتے ہیں وہی مالک، اسی کے پاس چابی ہے۔ جب اس کو التجا کی جاتی ہے تو وہ اسے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سے بعض بندے دشمنی میں دوسرے بندوں کی صحت، رزق اور کاروبار اور مختلف چیزوں کو تالا لگا دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس چابی ہے نا۔ یہ اللہ کا نام فتح پڑھنے سے چابی خود بخود ان کے تالے کھول دیتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے پھر وہ بہاریں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59، ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس، اللہ کے پاس ہیں چابیاں غیب کی۔ مفاتح کا مطلب مفتح، یعنی چابی کی جمع، چابیاں۔ مفاتح الغیب، اور غیب کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمھا، کوئی نہیں جانتا، الا ہوا، مگر وہی اللہ ہی جانتا ہے۔ وَیعلم ما فی البر والبحر، اور وہی اللہ جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، اور کوئی پتا گرتا نہیں ہے، الا یعلمھا، مگر اللہ کو وہ معلوم ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندر جو اندھیرا ہے اس میں جو بیج ہوتا ہے، اس نے اگنا ہوتا ہے، وہ بھی رب کو پتہ ہے کہاں پر وہ بیج پڑا ہے، اور یہ اسی کی ماشاءاللہ قدرت ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ زمین کے اندر اندھیرے میں جو بیج پڑا ہوتا ہے، دانہ پڑا ہوتا ہے، وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ ولا رطب، اور نہ کوئی تری میں، ولا یابس، اور نہ کوئی خشکی میں، یعنی ہر جگہ پر جو بھی ہوتا ہے نا اس کو سب پتہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ فی کتاب مبین، اللہ کے پاس کتاب میں سب لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اس کا نام فتح بہت بڑا برکت والا نام ہے۔ جس شخص کی شادی نہیں ہوتی، رکاوٹیں بنتی ہیں، یعنی رشتہ آتا ہے اور پھر وہ
کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ہم یعنی انکار کر جاتے ہیں. پھر رشتہ کوئی آتا ہے، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں. اس طرح رشتے آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، شادی نہیں ہو پاتی. اکثر لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے. تو ان کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب وہ رشتہ دیکھنے والے لوگ آئیں گے تو آپ مٹھائی یا کوئی چیز جو ان کو پیش کریں گے اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام یا فتاح 70 بار پڑھ کر پھونک دیں، اور جناب پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہی جو لوگ ہوں گے انہی کے ہاں رشتہ ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر کسی کا رشتہ رک گیا ہے تو پھر اسی اللہ کا نام یا فتاح 500 دفعہ رات کو روزانہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی رکا ہوا رشتہ یا شادی وہ ضرور ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت ہوگی. اسی طرح سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور نور آ جائے، جس سے اس کے اندر کا تالا کھل جائے اور روشن ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کا نام یا فتاح صبح کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے 70 دفعہ پڑھے، پھر وہ سینے پر پھونک دے. بس انشاءاللہ بہت جلد وہ خود اس کا جائزہ ضرور لے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے اگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، کہتے ہیں راستہ کھلتا ہی نہیں ہے، کام ہوتا ہی نہیں ہے. کہاں جائیں؟ اللہ کے پاس جاؤ، اللہ نے خود بلایا ہے. اللہ کا نام فتح ہے نا، فتح ہو کھولنے والا. اللہ کھول دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے، برکت بھی آتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی کا کام رکا ہوا ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، کوئی جاب نہیں مل رہا کسی کو، اللہ کا نام یا فتاح ہو یہ پڑھنا شروع کرے رات کو 500 دفعہ، اول آخر درود شریف کے ساتھ عشاء نماز کے بعد. تو انشاءاللہ تعالی کام بھی مل جائے گا، کاروبار جس کا ہوگا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا، کھل جائے گا، اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں دور ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح سے دنیا کی چھپی چیزیں جو ہیں وہ آپ پر کھل جائیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی چھپی چیزیں آپ پر کھل جائیں، تو پھر آپ یہی اس کو مستقل کر لو، رات کو عشاء کی نماز کے بعد 500 دفعہ یا فتاح پڑھنا لازمی کر لیں. انشاءاللہ اس وظیفے سے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی غیب کی چیزوں آپ پر ظاہر ہونا شروع ہوں گی، اور رحمت ربی کے ساتھ آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا. تو آپ عزت میں بھی اور دولت میں بھی اور ہر طرح سے جو ضرورت ہے وہ ہر طرح سے اللہ آپ کی پوری فرما دے گا. اسی طرح سے جو اللہ کا نام یا فتاح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ 41 دن تک اگر 1000 بار پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اگر کسی کا دل
دین کی طرف نہیں لگتا تو اس کا دل اللہ کی قربت اور دین کی طرف لگنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ 1000 دفعہ پڑھیں گے 41 دن تک اور پانی پر دم کر کے وہ بندہ خود پڑھ کے پی لے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی رحمت سے اس کا دل دین کی طرف لگ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فتح ملے، کامیابی ہو، یعنی کسی کام میں آپ جا رہے ہیں، آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کوئی جاب لینا ہے، کوئی کام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ راستے میں جاتے جاتے 70 دفعہ یا فتح ہو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دیں، انشاءاللہ فتح ہوگی، آپ کو کام ضرور مل جائے گا۔ اسی طرح سے اگر دشمن ہے، اس نے آپ پر جادو کر کے آپ کا کاروبار بند کر دیا ہے، روزگار بند کر دیا ہے، صحت و سلامتی پر بھی ڈاکہ ڈال دیا ہے، کامیابی کا راستہ بند ہو گیا ہے، اب آپ نے اللہ کا نام یا فتح ہو 41 دن تک 1000 بار رات کو پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر بھی جاتا رہے گا، اور وہ جو بند کر بیٹھا ہے، جس نے بندش لگا دی ہے، وہ سب بندش بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ آپ کو برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جن کا دفتر ہے یا کاروبار ہے یا دکان ہے، وہ اگر وہاں پر صبح صبح جب دفتر کھولا جاتا ہے، تالا کھلتا ہے، اس وقت 100 دفعہ روزانہ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو پڑھ کے پانی پر دم کریں، پانی دکان کے اندر تھوڑا سا چھینٹا مار دیں کونوں میں، اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ پانی وہی پی لیں اور دعا کر لیں، پھونک مار دیں، یعنی دکان یا دفتر میں ادھر ہر طرف سے ایک پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا دن بزنس میں، کاروبار میں برکت لائے گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور اس کے پڑھنے سے جادو اثر بھی نہیں کرے گا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اس طرح سے جس کو کامیابی چاہیے وہ کامیابی کے لیے بھی یہی کام کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ایک اور جو بڑی اہم بات ہے، وہ بات ہے فیصلہ کی۔ بندے کے کام ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی گھریلو ناچاکی ہوتی ہے، کوئی پنچایت میں فیصلہ ہوتا ہے، کوئی کورٹ کچہری میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو پیشی پہ جانا ہے یا اس کی تاریخ پہ جانا ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا نام فتح ہے نا، یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو، 100 دفعہ پڑھیں، پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے چل پڑے، انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، رحمت ہوگی، اللہ کی برکت ہو جائے گی، اور معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، اس اللہ کا نام فتح جو ہے، اس کا مطلب فیصلہ کرنا بھی ہے، جیسے آپ قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے، دیکھیں دعا، اس میں دعا ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کے حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین
اور تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو فتح کا مطلب فیصلہ بھی ہوتا ہے، اس لیے جو بندہ کسی معاملے میں پھنسا ہے اور فیصلہ ہونا ہے تو 100 دفعہ پڑھ لے اور دعا کر لے، تو فیصلے کے وقت پھر وہ حاضر ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نام بہت اہم ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ دوسروں کے رکے ہوئے کام ہم کھول دیں۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے، یا جو بھی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو دوسروں کے کام میں لائیں تاکہ ان کو فائدہ ہو اور ان کے لیے کچھ اور راستے کھلیں جس سے ان کو سلامتی ملے، صحت ملے، کاروبار ملے، اور اللہ کی رحمت سے ہم بھی اور دوسرے لوگ بھی سب دنیا اور عاقبت کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق عمل کرا کے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے، آمین۔